بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو یوکرین اور یورپین کونسل کے صدور کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ صاحب اسم امیر سے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے قریب کیے گئے خودکش دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 233 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,327 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یورپین کونسل کے صدر چارلس مائشل کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور یورپی یونین کے مابین تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ گفتگو کے دوران تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صدر چارلس مائشل نے افغانستان کے اندر قطر کے رول کی تعریف کی اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو شیخ علی فہد السالم المبارک الصباح کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ طاہنون بن زاید ال نہیان اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں شیخ طاہنون بن زاید ال نہیان نے صاحب اسم امیر کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان، نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور ابوظہبی کے ولی عہد اور مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے، جن میں صاحب اسم امیر کی صحت اور تندرستی اور قطر کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں صاحب اسم امیر نے بھی شیخ طاہنون بن زاید ال نہیان سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر، نائب صدر، وزیر اعظم اور ابوظہبی کے ولی عہد کو ان کی جانب سے اسی قسم کے خیر سگالی کے پیغامات پہنچا دیں۔ مذکورہ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے دیگر کئی موضوعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹوکیو 2020 اولمپکس کھیلوں میں شرکت کرنے والی قطری ٹیم کے ممبران نے ملاقات کی۔ ان اولمپک مقابلوں میں قطری کھلاڑیوں نے ہائی جمپ اور ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں سونے کے 2 اور بیچ والی بال مقابلوں میں کانسی کا 1 تمغہ حاصل کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطری ٹیم کے چیمپئنز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا یہ سفر جاری رکھیں اور مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ صاحب اسم امیر نے اولمپک چیمپئن معتز برشم کو مسلسل تیسری مرتبہ لگاتار گولڈ میڈل یعنی سونے کا تمغہ جیتنے پر الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ قطری ٹیم کے ممبران نے صاحب اسم امیر کی جانب سے کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس کی سرپرستی، ان کی حوصلہ افزائی اور اسپیشل کیئر کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 38 جاری کیا ہے، جس کی روح سے فہد ابراہیم علی عبد الرحمن المشیری کو بلغاریہ میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔
اس فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے عوامی جمہوریہ الجیریا اور مراکش کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے اختلافات کو سفارتی چینلز استعمال کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں۔ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی سے قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات پر گفتگو ہوئی اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے 40,000 افراد کو بحفاظت نکال کر دوحہ منتقل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی افغانستان میں متعلقہ ممالک اور پارٹیز کے تعاون سے مکمل کی گئی ہے۔ جن لوگوں کو افغانستان سے ایویکویٹ کیا گیا ہے ان میں سے بیشتر لوگ دوحہ میں ٹرانزٹ میں ہیں اور ان کی منزل مقصود کی طرف روانگی تک وہ دوحہ ہی میں عارضی طور پر رہیں گے اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس ضمن میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کا انخلاء افغانستان کے برادر عوام کے وقار اور حفاظت کے حق کے حوالے سے قطر کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ قطر نے ہزاروں افغان ملازمین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے طالبات کو محفوظ طریقے سے نکالنے میں مدد دی ہے اور امریکہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کے شہریوں کے انخلاء میں بھی سہولت فراہم کی ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس ضمن میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر قسم کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ ان خودکش حملوں میں کم از کم 60 افغان شہری ہلاک جبکہ 143 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان دھماکوں میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 13 بتائی گئی ہے جبکہ 18 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں کو ہمدردی اور تعزیت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ان خودکش دھماکوں کی اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک نے بھی مذمت کی ہے اور افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انخلاء کے عمل کو تیز تر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 213 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 137 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے جبکہ 76 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 233 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,327 ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو یوکرین اور یورپین کونسل کے صدور کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ صاحب اسم امیر سے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے قریب کیے گئے خودکش دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 233 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,327 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔